وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دیکھیے دعا کا ذکر کیا اللہ نے، اور بعد میں اسی دعا کو اللہ تعالیٰ عبادت کہہ رہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، کہ تمام عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ کہتے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے پروردگار، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کے کبھی بدنصیب نہیں ہوا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر کے مایوس نہیں ہوا، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر کے ایسا نہیں ہوا کہ میرا نقصان ہوا ہو۔ تو دعا کیجئے میرے پیارے ساتھیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شہر گلبرگہ کی اس قدیم اور تاریخی مسجد مہاڑی میں آج بعد نماز عصر یہاں کے ذمہ داروں کی خواہش پر یہ مجلس منعقد ہوئی، اور مجھے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ عصر کے بعد کا یہ وقت ہمارے لیے بہت ساری مصروفیات کا وقت ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً یہ ان کے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت ہے، علم کی محبت ہے، کہ اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ اپنا آدھا سفر طے کر چکا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ 15واں روزہ مکمل کریں گے، اور چند ہی راتوں کے بعد اس کے آخری عشرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔
اس کا آخری وہ 10 دن جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس آخری عشرے کا ہم سب بھرپور استعمال کریں گے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا اور نیکیوں کے حصول کا ایک ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، رمضان کا مہینہ جہاں بہت ساری عبادات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس مہینے کی ایک بہت ہی اہم عبادت دعا بھی ہے۔ یہ مہینہ صرف تراویح کا، صرف روزے کا، صرف زکوٰۃ کا، صرف صدقات و خیرات کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے، اور دعا کا اس مہینے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کا ذکر کیا ہے، روزے کا ذکر کیا ہے، انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں ضرور اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ شرط یہ ہے کہ میرے بندے میری بات مانیں، میرے حکم کو مانیں اور میرے اوپر ایمان رکھیں، میرے اوپر توکل رکھیں۔ اس ماہ مبارک میں ہم اور آپ بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا عنوان یہی ہے، موانع اجابت دعا۔ دعا کی قبولیت میں کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں، وہ کون سے کازز ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ اسباب آپ کے سامنے بیان کروں، ایک بنیادی بات اپنے سامنے رکھیے کہ دعا جو ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب شان ہے کہ اللہ سے آپ جتنی دعا کریں گے اتنے آپ اللہ کے اور قریب ہوں گے۔ دنیا میں ہم انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی بار بار مانگے، بار بار ہم سے سوال کرے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ الٹا ہے۔ اللہ کی شان کریمی یہ ہے، اللہ کی شان فیاضی یہ ہے کہ آپ اللہ سے جتنا مانگیں گے اللہ اتنا خوش ہوگا، نہیں مانگیں گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا اعلان کیا ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو ضرور سنوں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دیکھیے دعا کا ذکر کیا اللہ نے، اور بعد میں اسی دعا کو اللہ تعالیٰ عبادت کہہ رہا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، کہ تمام عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، تمام عبادتوں کا ایسنس دعا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بھئی نماز کیا ہے؟ پوری دعا ہے۔ روزہ ہم رکھتے ہیں، روزے میں بھی اگر ہم غور کریں تو اپنی بیچارگی، اپنی کمزوری اور اپنی بھوک اور پیاس کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم۔ حج میں آپ دیکھیں، تمام حج کے ارکان دعا پر مشتمل ہیں۔ عرفات میں دعا ہو رہی ہے، حرم میں دعا ہو رہی ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا ہو رہی ہے، مقام ابراہیم کے پاس دعا ہو رہی ہے، زمزم پیتے وقت دعا ہو رہی ہے، صفا پہ دعا ہو رہی ہے، مروہ پہ دعا ہو رہی ہے، پورا حج دعا ہے۔ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ایک دعا ہے۔ زکوٰۃ آپ جب اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے، اللہ اس زکوٰۃ کو میرے مال کی برکت کا سبب بنا دے، میرے مال کی میل کچیل کی پاکی کا ذریعہ بنا دے۔
تو سب سے اہم عبادت دعا ہے میرے پیارے ساتھیوں. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور آدم کے بیٹوں سے جتنا مانگیں گے اتنا وہ ناراض ہوں گے. انسانوں سے مانگنے پر انسان ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. اسی لیے امام سفیان الثوری کہا کرتے تھے یا من احب عبادہ الیہ، اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ تیرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو تجھ سے سب سے زیادہ مانگتا ہے، اور اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے مبغوض بندہ، سب سے زیادہ جس سے تو محبت نہیں کرتا ہے، جس سے تو بغض رکھتا ہے، کون ہے؟ جو تجھ سے دعا نہ کرے، جو تجھ سے نہ مانگے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی. تو زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ کو یہ فیلنگ نہیں آنی چاہیے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے دعا کی، آپ کو اللہ سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیلنگ کبھی نہیں آنی چاہیے. ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فقیر بن کر کے، محتاج بن کر کے، اور یہ دعا کے آداب میں سے ہے. آپ جتنا اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی، اپنی بے بسی کا اظہار کریں گے، آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے. آج 16واں پارہ تراویح کی نماز میں سنیں گے شاید آپ لوگ، 16ویں تراویح آپ پڑھیں گے. 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا تو وہاں قابل غور نکتہ ہی ہے کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے جسمانی کمزوری کا بھی ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یاد کرو جب میرا بندہ زکریا تنہائی میں اللہ کو پکار رہا تھا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کہتے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے پروردگار، لیکن میں تجھ سے دعا مانگ کر کے کبھی بدنصیب نہیں ہوا، کبھی تجھ سے دعا مانگ کر کے مایوس نہیں ہوا، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر کے ایسا نہیں ہوا کہ میرا نقصان ہوا ہو. تو دعا کیجئے میرے پیارے ساتھیوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں انسٹنٹ ریزلٹ چاہیے. ہم لوگ دعا بھی کرتے تو ایسے انداز میں کرتے جیسے اللہ تعالیٰ کے اوپر حکم لگا رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے جلدی سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا کام مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کب آپ کو دینا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ، جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے اور اس دعا میں کوئی گناہ کی بات اللہ سے نہیں مانگتا ہے، کسی رشتے کو توڑنے کی بات نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور دیتا ہے. اما ان تعجل له دعوته، یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگ رہا ہے وہ دے دیا جاتا ہے. وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ دعا آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا اسی دعا کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی سے برائیوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، اب آئیے اپنے ٹاپک پر ہم آتے ہیں. دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے جو ایک ترتیب بنائی ہے اس میں 9 چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا جو دعا کی قبولیت کی رکاوٹ، بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، بڑے بڑے اسباب ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سب سے پہلا جو ریزن ہے، جو وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری کمائیوں کا حلال نہ ہونا، ہمارے گھروں میں حرام کمائی کا آ جانا، ہماری کمائیوں میں سود اور بیاج کا مخلوط ہو جانا، مل جانا، ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز کا غائب ہو جانا، یہ تمام چیزیں سبب ہیں ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے. اللہ کے پیارے نبی ایک طویل حدیث میں، ایک لمبی حدیث میں، اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو قبول کرتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو جو حلال چیزیں زمین میں ہیں وہ کھاؤ. اور اللہ نے رسولوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے،
لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. آج کل لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، اب تو بہت آسان ہے. پہلے کے زمانے میں سفر کی جو مشقتیں تھی آج تو وہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ایک نقشہ کھینچا کہ ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، بال خراب ہو گئے، کپڑے میلے ہو گئے. ظاہر ہے کہ جب انسان اس کیفیت میں اللہ سے دعا کرے گا، کپڑے میلے ہیں، اللہ کے لیے میلے ہوئے ہیں، بال پراگندے اللہ کے لیے ہوئے ہیں، اس سچویشن میں جب دعا کرے گا تو ظاہر ہے کہ دعا کی قبولیت کے چانسز تو بڑھ جائیں گے. یمد یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پھیلا کے دعا کر رہا ہے. یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، اس سے بھی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری یہ دعا سن لے، اے میرے رب میری یہ پکار سن لے. جب بندہ اللہ کو رب کہہ کے پکارتا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے. تو دعا کے قبولیت کے سارے اسباب جمع ہو رہے ہیں. سفر کر کے آیا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کر رہا ہے. اب سنیے وجہ کیا ہے دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. تو اے میرے صحابہ تم ہی بتاؤ کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی. یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے پیارے ساتھی. اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، خاص طور سے ہماری جو نئی جنریشن ہے جو ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہے، پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے جانتی ہے. لیکن جب آپ پیسہ کمانے کے نئے نئے طریقے جانیے تو آپ یہ بھی جانیے کہ یہ چیز جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. اور اگر آپ کا دماغ یہ کہتا نہیں صاحب ہم نہیں پتہ کرنے نہیں جائیں گے، ہمیں جو مناسب لگے گا ہم کریں گے، تو پھر اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی سن لیجیے. آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من اینا اخذ المال. وہ زمانہ بھی تم پر آئے گا جب لوگ پرواہ نہیں کریں گے مال کہاں سے کما رہے، حلال طریقے سے کما رہے کہ حرام طریقے سے کما رہے. بہت ضروری ہے آپ کا پیسہ کمانا. یہ مدارس، یہ مساجد، یہ دینی کام، یہ دعوت و تبلیغ کے کام بغیر پیسے کے پاسبل نہیں ہے، بغیر دولت کے ممکن نہیں ہے. لیکن وہ دولت حلال کمائی کی ہونی چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے تھے اور کہتے تھے لا یبع فی سوقنا الا من فقہ فی الدین، کہ ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے جس کے پاس دین کی سمجھ ہو. آج ہمارا نوجوان نہیں سمجھتا ہے. بہت سارے ایسے کاروبار کے طریقے ہیں جو حرام ہیں، غلط ہیں، ناجائز ہیں، سود پر مشتمل ہیں، لیکن دھڑلے سے مسلم سوسائٹی میں چل رہے ہیں. تو یہ دعا کی قبولیت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے میرے ساتھیوں. دوسری چیز جو ہے گناہوں کی کثرت. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اور ہم گناہ کر کے مانگ رہے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے آپ اللہ کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ کو اللہ کی نعمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، تقوی والے بن جائیے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیے. اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ بستی والے اگر متقی بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لیے راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. سلف کہتے ہیں کہ لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے تو دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے دعا کی قبولیت میں گناہوں کے بیریکیڈ لگا دیے ہیں. گناہ کے بیریکیڈ تم نے گناہ کے بریکرز تم نے لگا دیے ہیں قبولیت کے راستے میں. اگر گناہوں کے بریکرز موجود ہیں تو تمہاری دعا کہاں سے قبول ہوگی. اسی لیے امام ابراہیم ابن ادہم یہ بہت اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں. ان سے پوچھا گیا ما بالنا ندعو ولا یستجاب لنا. کیا بات ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ تو امام ابراہیم ابن ادہم نے کہا لِأَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ وَلَمْ تُطِيعُوهُ. میں بتاتا ہوں تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. تم اللہ کو پہچانتے ہو،
اللہ کو جانتے ہو مگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو. وعرفتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلم تتبعوا سنتہ، رسول اکرم کو پہچانتے ہو مگر رسول کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتے ہو. وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، قرآن کو جانتے ہو لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہو. وَأَكَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ فَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو مگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو. وَعَرَفْتُمُ الْجَنَّةَ فَلَمْ تَطْلُبُوهَا، جنت کو پہچانتے ہو مگر جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہو. وَعَرَفْتُمُ النَّارَ فَلَمْ تَهْرَبُوا مِنْهَا، جہنم کو پہچانتے ہو مگر جہنم سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. وَعَرَفْتُمُ الشَّيْطَانَ فَلَمْ تُحَارِبُوهُ، شیطان کو پہچانتے ہو مگر شیطان سے لڑتے نہیں ہو، شیطان کا مقابلہ نہیں کرتے ہو بلکہ شیطان کی تائید کرتے ہو. وَعَرَفْتُمُ الْمَوْتَ فَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، موت کو پہچانتے ہو، جنازوں کو اٹھاتے ہو، مٹی دیتے ہو مگر کبھی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کرتے ہو. وَدَفَنْتُمُ الْأَمْوَاتَ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا، مردوں کو دفناتے ہو مگر عبرت نہیں حاصل کرتے کہ ایک دن تمہارا بھی جنازہ نکلے گا، تم بھی دوسروں کے کندھے پہ قبرستان جاؤ گے. وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ، اور اپنا عیب چھوڑ کر کے لوگوں کے عیب کو تلاش کرنے میں لگے ہو. یہ ہے تمہارے دعا کے قبولیت کے قبول نہ ہونے کی وجہ. یہ ساری چیزیں، یہ بڑی جامع بات امام ابراہیم ابن ادھم نے کہی. اگر ہم غور کریں تو یہ تمام چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں میرے پیارے ساتھیوں. تیسری چیز، ہم دعا کر رہے ہیں، خاص طور سے میں بعض مساجد میں دیکھتا ہوں ہمارے ان احباب کے ہاں جن کے یہاں ہر نماز کے بعد دعا کمپلسری ہے. امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا، مقتدیوں نے ہاتھ اٹھایا. امام صاحب کیا مانگ رہے ہیں مقتدیوں کو کچھ پتا نہیں، مقتدیوں نے ایسے ہاتھ اٹھایا ہے، ایسے تھوڑا اپنے ہاتھ کو ملا، پھر ایسے چہرے پر پھیر لیا، پھر کھڑے ہو کے سنتیں پڑھنے لگے. یہ بدعت ہے. فرض نمازوں کے بعد اس طریقے سے اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے. اور میرا جملہ نوٹ کیجئے، جہاں بدعت آئے گی وہاں بہت ساری سنتیں ختم ہو جائیں گی. جن لوگوں کے یہاں یہ بدعت ہے ان کے یہاں فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں کہاں پڑھے جاتے ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام نہیں پڑھی جاتی. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک نہیں پڑھی جاتی. آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی. تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر نہیں پڑھی جاتی. وہاں تو بس کے ساتھ دعا ہو گئی. امام صاحب نے دعا کی، کیا مانگا؟ امام صاحب نے کچھ معلوم نہیں، مقتدیوں کو کچھ خبر نہیں، بس ایسے ہی ہاتھ اٹھا دیا اور ہاتھ پھیر لیا، ہو گئی دعا ہو گئی. یہ دعائیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی میرے ساتھی. یہ کون سے دل کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہیں؟ دل ہمارا کہیں لگا ہے، دل ہمارا مارکیٹ میں لگا ہے، دل سوشل میڈیا میں لگا ہے، دل موبائل میں لگا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو، ڈاؤٹ کے ساتھ دعا مت کرو. کبھی دعا میں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. کیا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا تھا 85 سال کی عمر میں باپ بن جائیں گے؟ کیا حضرت سارہ نے سوچا تھا 70 سال 75 سال کی بوڑھی عورت ہوں گی اور ان کو اولاد ہو جائے گی؟ کیا یونس علیہ السلام نے تصور کیا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں جہاں دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا وہاں میری بات سن لی جائے گی؟ مگر جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یقین کے ساتھ اٹھایا کہ ہاں اللہ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اللہ کے لیے میرے لیے ناممکن ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کے نبی فرماتے دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ کرو. وَاعْلَمُوا ان اللہ لا یستجیب من قلب غافل لاہن، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے جو دل غافل ہو اور لہو و لعب میں پڑا ہو. دل کو فوکس کیجئے اپنے دعا کی طرف، کنسنٹریٹ کیجئے. آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کی نظر اس پر، آپ کی نظر دعا پر ہونی چاہیے، آپ کا دل اس میں لگا رہنا چاہیے. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے میرے پیارے ساتھیو، دعا کی قبولیت کے راستے میں جو رکاوٹ ہے، اسباب اختیار نہ کرنا. ہم دعا کریں اللہ ڈاکٹر بنا دے، ہم نیٹ کی تیاری نہ کریں، میڈیکل کی تیاری نہ کریں، تو بھائی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو اوپر سے ڈگری تو نہیں بھیجے گا ڈاکٹر کی. اسباب تو اختیار کرنے پڑیں گے. دکان کا شٹر آپ بند کر کے گھر میں بیٹھے، یا اللہ میرے دکان پہ کسٹمر بھیج دے، بھائی تو پہلے شٹر تو کھول. اسباب اختیار کرنے پڑیں گے آپ کو. یہ دنیا دار الاسباب ہے.
اسباب اختیار کیجئے اور اس کے بعد رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے. اسباب کے اوپر تقیہ مت کیجئے, اسباب پر بھروسہ مت کیجئے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیجئے. سلف میں سے ایک صاحب نے دیکھا ایک آدمی کو, امام عامر الشعبی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اس کے اونٹوں کو کھجلی کی بیماری ہو گئی ہے. اس کے پاس بہت سارے اونٹ ہیں, ان کو خارش کی بیماری ہوگی, ایچنگ اسکن کی بیماری ہوگی. تو امام عامر الشعبی نے کہا کہ بھائی یہ جو تمہارے اونٹوں کو بیماری ہوئی ہے اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا ہمارے پاس ایک بوڑھی عورت ہے, ہم اسی سے دم کرا لیتے ہیں, دعا کرا لیتے ہیں اور ہم بس اسی پر کافی اکتفا کرتے ہیں. تو امام عامر الشعبی نے کہا اجعل مع دعائها شیئا من القطران, کہا کہ بھائی تم اس بڑھیا سے دعا کراتے ہو اچھی بات ہے, دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس بیماری میں ایک دوا بھی لگائی جاتی ہے. قطران عربی میں بولتے ہیں تارکول کو, جو ڈامر ہوتا ہے نا, پچ جس سے روڈ بنتی ہے, تو اس کا کچھ یوز ہوتا تھا اس بیماری میں. تو امام عامر الشعبی نے کہا کہ اس عورت کی دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا یہ پچ بھی لگا لو, تھوڑا دوا بھی لگا لو. یہ ہے ہمارے اسلاف کا طریقہ. حضرت مریم علیہ السلام جب ان کے بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم آیا, قرآن کریم کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا. وہ جو لیبر پین تھا, وہ پیدائش کے ٹائم کا جو درد تھا, وہ حضرت مریم کو دور لے گیا. ایک کھجور کا تنا تھا, ایک کھجور کا سوکھا ہوا درخت تھا, وہاں پر وہ پہنچی. اور جب ان کو یہ لگا کہ بچے کی پیدائش کا ٹائم قریب ہے, تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا, یا لیتنی مت قبل ھذا, اے کاش میں مر گئی ہوتی, وکنت نسیا منسیا, مجھے کوئی یاد رکھنے والا نہ ہوتا, میرا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا. اللہ اکبر. ایک غیرت مند عورت, ایک با کردار عورت, ایک عزت دار عورت کے لیے اس سے بڑی تکلیف نہیں ہو سکتی کہ اس کے کیریکٹر پر کوئی انگلی اٹھائے. مریم کہہ رہی ہے اللہ میں مر کیوں نہیں گئی, یہ بچہ پیدا ہوگا, میں کیا جواب دوں گی اپنی قوم کو, کیا جواب دوں گی سماج کو. مریم موت مانگ رہی ہے اللہ سے. کبھی کبھی زندگی میں اتنا مشکل اور ٹف ٹائم بھی آتا ہے انسان کے اوپر, انسان موت مانگنے لگتا ہے. لیکن انسان کو نہیں معلوم کہ جس مشکل وقت میں تو موت مانگ رہا ہے, کیا پتا کہ اسی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو تجھے بہت اونچا مقام دینا ہو. مریم کو اندازہ نہیں تھا کہ میں جس چیز سے ڈر رہی ہوں یہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا, اور اللہ مجھے ایک پیغمبر کی ماں بنائے گا. قیامت کے دن سب کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. مریم اکیلی ہوں گی, عیسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا جائے گا ان کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. یہ مریم کی شان ہے, یہ مریم کا مقام ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا. مریم ڈپریشن میں ہے, مریم موت مانگ رہی ہیں. اللہ کے فرشتے نے آواز دی, اے مریم گھبراؤ نہیں, قد جعل ربک تحتک سریا, ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کر دیا ہے, اپنے نیچے ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ نے نہر کا انتظام کر دیا ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اے مریم اس سوکھے ہوئے کھجور کے پیڑ کو ذرا حرکت دو, ذرا ہلاؤ, تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی, رطب گریں گی. عرب میں آج بھی رطب کی کیا بات ہے, آپ عرب میں جائیں اور تازہ تازہ کھجوریں, رطب آپ کو مل جائے. اور اہل علم کا کہنا ہے, ماہرین طب کا کہنا ہے کہ پوسٹ ڈیلیوری, بچے کی پیدائش کے بعد جب عورت بہت کمزوری محسوس کرتی ہے, اس کے غذائیت کے لیے, اس کے باڈی کے لیے بہت بہترین غذا کا کام کرتی ہے یہ تر کھجور ہے, رطب کھجور, جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو عطا کی تھی. اب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے نا. مریم کو اگر کھجور کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتا, بہترین پلیٹ میں سجا کے کھجور آ جاتی. اللہ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی. اللہ نے یہ کیوں کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ, اے مریم تجھے اس پیڑ کو ہلانا پڑے گا. مریم تو کمزور ہیں, مریم کے
مریم کی ڈیلیوری ہوئی ہے ان کے ہاں، بچے کی پیدائش ہوئی ہے. زندگی کا بڑا نازک موڑ ہوتا ہے ایک عورت کا، مگر اللہ نے ہمیں یہاں ایک سبق دیا. حرکت میں برکت ہے. اللہ نے ہمیں سبق دیا، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. اسباب اختیار کرو گے، اس کے بعد ہم سے دعا کرو گے، ہم تمہاری دعاؤں کو سنیں گے. تو دعاؤں کی قبولیت کے نہ ہونے کا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے کہ صاحب ہم اسباب اختیار نہیں کرتے، دعائیں کر رہے ہیں. اس کے بعد اگلی جو چیز ہے میرے پیارے ساتھیو، پانچویں چیز، کہ ہم اپنے مشکل وقت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اچھے وقت میں اللہ ہمیں یاد نہیں آتا. کاروبار جب اچھا چل رہا ہے تب تو صاحب ہم بڑی اسپیڈ میں چلتے ہیں، ہمیں بات کرنے کی فرصت نہیں ہے صاحب. کاروبار میں جب مندی آ جاتی ہے، اللہ کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، مال نہیں بک رہا ہے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے. یہ حال مکہ کے مشرکین کا تھا. قرآن کریم نے مکہ کے مشرکین کا یہ حال بیان کیا ہے کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے تھے اور کشتیوں میں نکلتے تھے، پانی کے جہاز میں نکلتے تھے، تو وہ اپنے عام حالات میں، نارمل حالات میں تو شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، اپنے معبودوں کا نام لیتے تھے. اور جب پریشانی میں پھنستے تھے، طوفان آتا تھا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب ان کے اوپر طوفان آتا تھا وہ خالص اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اور جب اللہ تعالیٰ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا تھا وہ دوبارہ شرک کرنے لگتے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تعرف إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ. اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے دنوں میں پہچانو، اللہ تمہارے مشکل دنوں میں تم کو پہچانے گا. جب آپ کے بچے بیمار ہو جائیں تب آپ شفا یابی کی دعائیں کریں، اور بچے جب تندرست تھے تب آپ نے کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا؟ جب آپ کا کاروبار اچھا چل رہا تھا تب آپ کو اللہ کیوں نہیں یاد آیا؟ جب آپ کے گھر زندگی میں سب نارمل تھا تب آپ کو اللہ کیوں نہیں یاد آیا؟ تو اپنے اچھے دنوں میں آپ اللہ کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی میں ضرور آپ کو یاد رکھے گا. اور یہ اللہ کے رسول کی حدیث ترمذی کی صحیح روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ پریشانیوں میں اللہ اس کی دعا کو سنے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی آسانی کے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھے. چھٹی چیز میرے پیارے ساتھیو، دعا کے قبول نہ ہونے کی چھٹی وجہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دینا. ہماری مینٹلٹی یہ بن جائے کہ صاحب سماج میں کیا ہو رہا ہے، پڑوس میں کیا برائی ہو رہی ہے، محلے میں کیا برا ہو رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ہمارا میٹر نہیں ہے، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے، ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں کیا مطلب ہے. اگر یہ سوچ ہے تو بہت خطرناک سوچ ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے طاقت نہیں، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا جانو. اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دو گے، ولتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکو گے، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب تم پر بھیجے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ بہت اہم چیز ہے میرے پیارے ساتھیو. ساتویں چیز، دعا میں جلد بازی کرنا. دعا میں جلد بازی کرنا. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی فوراً ہماری دعا قبول ہو، اور دعا قبول نہیں ہوئی تو مایوس ہو جاتے ہیں. دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم غیر اللہ کے آستانے پہ جانے لگتے ہیں، درگاہوں پہ جانے لگتے ہیں، قبروں پہ جانے لگتے ہیں. بیماری نہیں دور ہو رہی ہے، دوا بھی کر رہی ہے، دعا بھی کر لیے، تو گنڈا تعویذ کوئی پہنانے لگتا ہے تو گنڈا تعویذ بھی پہننے لگتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ عقیدے کی کمزوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی جب تک تم جلد بازی نہ کرو. اور جلد بازی کیا ہے؟ جلد بازی یہ ہے کہ انسان یہ کہے، دعوت فلم یستجب لی، میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا کام ہے دعا کرنا، یہ ٹینشن میری نہیں کہ دعا قبول ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے.
دعا اللہ کو کب قبول کرنا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ آج ہم کسی چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اور آج ہم جس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر سمجھ میں آ جائے آگے چل کے. بھائی حضرت خضر حضرت موسیٰ دونوں جا رہے تھے. حضرت خضر نے جب وہ جو پانی کے جہاز پہ وہ لوگ چڑھے، کشتی پہ چڑھے، اس کا تختہ نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، کیوں تختہ نکال دیا آپ نے، سب کو ڈبائیں گے کیا آپ؟ تو بظاہر تو ایسا لگا کہ یہ تختہ نکال کر کے ڈبا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام. لیکن آگے چل کر کے پتا چلا کہ وہ تختہ اس لیے نکالا گیا تھا اللہ کے حکم سے تاکہ ڈاکوؤں سے اس کشتی کو بچا لیا جائے. وہ جب تختہ نکلی ہوئی کشتی تھی، عیبدار کشتی تھی، ڈاکوؤں کا یہ ان کا اصول تھا کہ وہ ایسی کشتی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نکالا اس کشتی کو بچانے کے لیے. وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، مسکینوں کی کشتی تھی، ان غریبوں کی کشتی کو بچانے کے لیے اللہ نے یہ راستہ نکالا. تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم جلدی نہ کریں. سلف میں سے ایک